بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے کائنات بنی ہے، انسان نے اس کائنات کو سمجھنے کی بڑی کوشش کی۔ ہر زمانے کے اندر انسان اسٹرگل کرتا رہا اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، اور اس میں انسان کے کردار کو سمجھنے کے لیے بہت ساری الجھنیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جس کے انسان کو جواب نہیں ملتے، اور اگر جواب ملتے ہیں تو مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ کچھ باتوں کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس میں بھی اگر مذہب کی بات آ جائے تو پھر بات ہی کیا ہے۔ ہر مذہب اپنے آپ کو سچا، صادق اور صراط المستقیم والا مذہب سمجھتے ہیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں دلائل دے کر، تاریخ بتا کر کہ وہ صحیح راستے پہ ہے، باقی سب غلط ہے۔ اور یہ جو تھیوری ہے کہ میں سچا اور باقی سب جھوٹ ہے، یہ انسانوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، انسانوں میں بے رخی پیدا کرتی ہے، محبت و پیار نکال دیتی ہے۔ تو ایسے سوالات، مثال کے طور پر چلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ کیا سوال کریں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے کی؟ کیونکہ کبھی کبھی تو انسان جو ہے وہ ساری باتوں کا جواب یہی دیتا ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ کوئی بے موت مر جائے، بھائی کیوں مرا؟ اللہ کی مرضی۔ کسی کا نقصان ہو گیا، بھائی کیوں ہوا؟ کہا اللہ کی مرضی۔ کسی کی شادی ٹوٹ گئی، بڑے اہتمام سے شادی کی تھی، وہ ٹوٹ گئی تو کہا کہ اللہ کا بھید اللہ جانے۔ کسی کے اپاہج بچہ پیدا ہوا تو کہا اللہ جانے۔ کوئی ملک اناج کی قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے اناج دریا میں ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ جانے۔ کوئی ملک اناج کے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپتا ہے، ترستا ہے، کیوں؟ کوئی جواب نہیں، اللہ جانے۔ کہیں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کہیں بڑے اچھے طریقے سے یعنی ان کی پیدائش ہوتی ہے، بڑے خاندانوں میں پیدائش ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اللہ جانے۔ اس کو بادشاہ کے گھر کے اندر پیدا کیا گیا، وہ شہزادہ کہلایا، اور اسی وقت میں فقیر کے گھر پہ پیدا ہوا، یہ کیوں بھائی؟ وہ بادشاہ کے گھر میں اور میں ایک فقیر کے گھر میں؟ بھائی اللہ جانے، اللہ کی مرضی۔ اب وہی اللہ اگر مجھے مل جائے تو میں کیا سوال کروں گا؟ کیا سوال کروں گا؟ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر انسان اپنے مذہب کو سچا اور دوسرے مذہب کو غلط کہتا ہے، اور اس طرح سے لڑائیاں ہوتی ہے، اور لڑائیوں میں بے گناہ لوگ مارے جاتے، انوسینٹ پیپل، جس سے جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ساری دنیا کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو بیچارہ گھر کے اندر سویا ہوا ہے، لڑائی اور جھگڑے سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کے گھر پہ بم گرتا ہے۔ کیوں گرتا ہے؟ کیوں مارا گیا؟ اللہ جانے۔ یہ دنیا کے اندر ایسی اونچ نیچ کیوں ہے
کیوں انسان کی سوچ اس طرح کی ہو گئی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں مذہب کی بات آتی ہے، لوگ اپنے مذہب کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ مسلمان یعنی ہم اسلام کے پیروکار، حضور کے ماننے والے، ہماری زبان سے ہمیشہ اس کی تعریف نکلے گی اور نکلنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم دوسرے مذہب والوں کو کرٹیسائز کریں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر یہ اختیار دے دیا ہے کہ باقی سارے مذہب کو تم جھٹلا دو؟ یہی چیز وائس ورثہ، اگر کرسچنز کہتے ہیں کہ اس مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے، مسلمان ٹیرورسٹ ہے اور ان کو دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، کیا صحیح ہے؟ اگر یہی کام کرسچن کرے تو صرف اس کا نام لیا جاتا ہے، مذہب کا نام نہیں آتا ہے۔ ڈیوڈ نے یہ کیا، ڈیوڈ قریش، ٹھیک ہے نا، ٹیمیتی مگوے، کیا کہتا ان لوگوں نے، لیکن اس پہ کرسچنٹی پہ کوئی دھبا نہیں لگا، اس لیے کہ یہ ملک کرسچن کا ہے، یہ ملک کرسچن کا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا میں ہندوازم ہے، وہ اپنے مذہب کو سچا مانتے ہیں، اور پھر دیکھیے دوسری طرف وہ مسلمان کو کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ان کے ذہن کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو دوسرے مذہب والے ہیں، اگر طاقت کا توازن برقرار ہے تو وہ مذہب والے اچھے ہیں، لیکن اگر طاقت کا توازن خراب ہے اور دوسرے والے ہماری نظروں کے اندر مالی لحاظ سے گرے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے حساب سے گرے ہوئے ہیں، تو ہم نہ صرف ان پہ بلکہ ان کے مذہب کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاورفل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جس کے پاس پاور ہے اور جو جہاں ہے اور جس ملک کے اندر جو مذہب چلتا ہے وہی سچا ہے، باقی سارے مذہب غلط ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ تو اتنا الجھا دیا ہے انسان کو کہ کبھی کبھی انسان بیٹھ کر سوچتا ہے کہ یہ کہاں میں مصیبت میں پھنس گیا، مجھے کیسے پتا چلے کہ کون سا مذہب سچا ہے، کون سا مذہب سچا نہیں ہے۔ جس مذہب میں بھی میں جا کے کھوج لگاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے، باقی سارے مذہب غلط۔ جوئش کے بارے میں دیکھ لیجئے، جوئش کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جوئش کو طاقت حاصل ہے، جوئش طاقتور ہے، اور اس طاقت کے بل بوتے پر وہ قبضہ کرتا جا رہا ہے سب جگہ۔ لیکن اگر ان سے جا کر پوچھے تو دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے، اور ہم مسلمان اور وقت کے حساب سے کبھی کبھی ان کی نظر میں کرسچینٹی بھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ کس نے لٹکایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کے اندر کرسچن دبے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام طاقتور نہیں تھے دنیاوی لحاظ سے، تو جوئش لوگ طاقتور تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا۔ کر سکتا ہے مجھے کوئی مطمئن؟ کر سکتا ہے مجھے کوئی مطمئن
کیونکہ یہ ساری دنیا کے اندر یہ جو ایکسپلینیشنز ہم دیتے ہیں، ہم جو تشریح کرتے ہیں، مذہب کی تشریح کرتے ہیں، مذہب کے جو ہمارے بڑے بڑے رہنما ہیں ان کی تشریح ہم پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس تشریح کے اندر ہی ہم گم ہو کر رہ گئے ہیں، گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ نفرتیں ایک دوسرے کے دل میں موجود ہے۔ چلیے ذرا دوسرا رخ لیتے ہیں۔ ہم اور آپ مانتے ہیں نا کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، گاڈ، بلکہ ساری دنیا کے انسان یہی بلیو کرتے ہیں کہ پیدا بھی خدا کرتا ہے اور مارتا بھی خدا ہے۔ اب اگر اس نے کسی کو جوئس کے گھر پہ پیدا کیا تو اس کا کیا قصور؟ کسی کو کرسچن کے گھر میں پیدا کیا تو اس کا کیا قصور؟ کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو اس کا کیا قصور؟ کیوں ایک دوسرے کو لوگ کافر کہتے ہیں، بے ایمان کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں اور بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، حالانکہ ہمارا اور آپ کا سب کا بلیو ہے کہ پیدا کرنے والا خدا ہے؟ تو خدا سے تو پوچھو، خدا سے تو پوچھو کہ اگر یہودی برے ہیں تو وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں، کیوں پیدا کر رہا ہے تو ان کو؟ اگر مسلمان برے ہیں تو آئے دن کیوں مسلمان پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر جو کرسچن خراب ہے یا دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو پیدا تو ہی کر رہا ہے، کیوں نہیں روکتا ان کو؟ کیوں نہیں روکتا؟ تو بات یہ ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے اور اس کی تشریح ہم کرتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن ہم کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ کو تو مسلمان ہونا لازمی ہے، مسلمان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور کرسچنز کو پوچھو تو کرسچنز کہتے ہیں، مجھے بھی ایک کرسچن نے کہا تھا، مجھے پوچھا تھا آر یو شیور یو آر گوئنگ ان ہیون؟ میں نے کہا نو، تو بولا وائی؟ میں نے کہا اٹس ڈیپینڈ آن مرسی آف گاڈ۔ تو وہ فوراً مجھے کہتا ہے بٹ وی بلیو وین وی ڈائی وی گو ٹو ہیون۔ یہ ان کی تشریح۔ اس طرح سے ہندو مذہب میں چلے جائیں تو نروان کی اور مکتی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے مندر کے اندر وہ جو اچھوت لوگ ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کبھی بھی پاک پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتے، چاہے وہ دودھ سے اسنان کر لے، چاہے وہ گنگا جمنا میں اسنان کر لے، لیکن ان کو پاک پاکیزہ کے تصور ہی نہیں دیا جاتا، ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو آخر انسان کہاں جائے، کہاں پوچھے، کس کو پوچھے؟ اس لیے میں نے کہا کہ اگر خدا تمہیں کہیں مل جائے تو تم کیا پوچھو گے؟ ذہن میں کیا الجھنیں ہیں، ذہن میں کیا سوالات ہیں جس کے کوئی جواب نہیں ملتا؟ کبھی کبھی کوئی آدمی سوال کرتا ہے، ہم اس کو جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ ہاں صحیح ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر آپ پوچھے 2+2 کتنا تو بالکل سمپل آنسر ہے 4، لیکن اگر سامنے والا کہے کہ نہیں میں مطمئن نہیں ہوں تو اب آپ اس کو مطمئن کیسے کریں گے؟ اب آپ اس کو مطمئن کیسے کریں گے؟ یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا اگزامپل دیا۔ اب موت اللہ کے ہاتھ میں،
موت اللہ کے ہاتھ میں، کسی طرح سے بھی کوئی بھی مرے۔ پھر سوال، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بم گرا، وہ آدمی گھر میں سویا ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی مر گیا، تو ہم نے کہا کہ شاید اس کی موت ایسے لکھی ہے۔ اچھا، ہوائی جہاز میں جا رہا ہوں، 150-200 پیسنجر ہے، اور پائلٹ کو ہارٹ اٹیک آ جائے تو بتائیے، پائلٹ کی موت کی وجہ سے ہم لوگ سب موت کے منہ میں چلے گئے؟ ہے کوئی جواب؟ میرے ہاتھ میں اگر گن ہے اور میں نے گن میں سے فائر کیا تو وہ جو گولی نکلے گی وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ یہودی ہے کہ کرسچن ہے کہ لا مذہب ہے، وہ گولی یہ نہیں دیکھے گی، وہ تو چلی اور سینہ چھلی کرتے ہوئے گزر گئی۔ تو کیا خدا نے اس کی موت ایسے لکھی ہوئی ہے؟ تو پھر ہم انسانوں کو دوش، انسانوں کو قصوروار کیوں کہلاتے ہیں؟ مثلا مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے، کبھی کرسچن سے ہوتی ہے، کرسچنز کبھی اٹیک کرتے ہیں، اور بے گناہ ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں وہ انسان مر جاتے ہیں، وہ انسان مر جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ایٹم بم گرائے گئے، کتنے آدمی مرے، کتنے لوگ مرے؟ کیا سب کی موت خدا نے ایسے ہی لکھی تھی؟ اور اگر نہیں لکھی تھی تو وہ مارے کیوں گئے؟ اور اگر لکھی تھی تو آج بلیم کیوں یونائٹڈ اسٹیٹ کو کیا جاتا ہے کہ امریکہ نے بم گرایا؟ بھائی اس کی موت آئی تھی، خدا نے ان کو سجایا، انہوں نے بمبارڈمنٹ کیا اور وہ آدمی مر گئے۔ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں کہ خدا کی پکڑ، خدا کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ تو پھر قصور بھی دنیا والوں کا نہیں ہے، اور اللہ نے اس طرح سے لکھا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا کے اندر تماشا کیا لگا پڑا ہے؟ تماشا کیا لگا پڑا ہے؟ اب مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو امن کا گہوارہ بنایا، اور سب کو یہ اجازت دی کہ جو بھی اس دائرے کے اندر آ جائے گا اس کو ہم معاف کرتے ہیں، جو بھی اس دائرے کے اندر آ جائے ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ۔ ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، جس نے حضور کے چاچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی سامنے آ گئی، لیکن لفظ جو بولا کہ جو بھی آیا سب کو آج معافی ہے، اس کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی کعبہ کے اندر یا مسجد نبوی جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، امن کی نشانی ہے۔ لیکن آپ بھی میرے خیال میں 79 کے اندر آپ دیکھ لیں کیا ہوا تھا۔ چند لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور پھر فائرنگ وغیرہ ہوئی، پھر لڑائی ہوئی، اور پھر ان کو پکڑا گیا اور ان کو قتل کیا گیا اللہ کے گھر کے اندر۔ آج اللہ کا گھر، چاہے وہ مسجد کی صورت میں ہو، چاہے چرچ کی صورت میں ہو، چاہے گرجا گھر کی صورت میں ہو، چاہے مندر کی صورت میں ہو، کیا کوئی خدا کا گھر دنیا کے اندر انسانوں کے ہاتھ سے محفوظ ہے؟
کیا وہاں پہ بوم نہیں پھٹتے؟ کیا وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پر انسان کا لہو نہیں بہایا جاتا؟ بہایا جاتا ہے ہر جگہ. مسجدوں میں بھی حملے ہوتے ہیں، گرجا گھر میں بھی حملے ہوتے ہیں، مندروں میں بھی حملے ہوتے ہیں، چرچ میں بھی حملے ہوتے ہیں، جتنی پاکیزہ جگہیں سب جگہ حملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کعبہ پر بھی حملے ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں حملے ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو اولیاء اور صوفی لوگ جو ہو گزرے، جن کی یعنی قبریں موجود ہے، اس قبر کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے. کیا ہے یہ سب؟ سمجھ میں آتا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ ساری جو کارستانی ہے، یہ سارے جو کنفیوژن ہے، یہ صرف اور صرف انسان پھیلاتا ہے. جہاں جس نے اس قسم کے سوال کیے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ مل کر کفر کا فتویٰ لگا دیں. فتویٰ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. میں جو ہوں وہ ہوں. میرے دل کے اندر جو چیز ہے وہ جانتا ہے اور میرا مالک جانتا ہے. دیٹس اٹ. پھر میں کوئی سا بھی مذہب پالتا ہوں، چاہے میں کرسچن ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، لیکن میرا معبود میرے دل کے اندر بیٹھا ہے اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں. پھر مجھے پرواہ نہیں ہے کوئی مجھے کافر کہے کہ مسلمان کہے. لیکن صرف کافر فتویٰ لگانے سے بات ختم نہیں ہوتی. یہاں پہ لوگ اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کو، اس کی والدہ کو، اس کے باپ کو، اس کے دور کے رشتہ داروں کو، سب کو قتل کر دیتے ہیں. مسئلہ یہاں ہے. کیا قصور کیا انہوں نے؟ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں لوگ، اور قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو شوٹ کر دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو کچھ کر دیا. تو جو مرا، جو بے موت مرا، اس کو تو ہم نے کہہ دیا کہ جہنم واصل ہو گیا. اور جس نے مارا اس کو اگر پکڑ کے پھانسی پہ لٹکایا تو ہم نے کہا وہ شہید ہو گیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کس طرح سے ہے؟ یہ کس طرح سے ہے؟ دو فوجیں لڑ رہی ہے. اب فرض کیجئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہو جاتی ہے. انڈیا میں بھی مسلمان ہیں، پاکستان کی فوج میں بھی سکھ اور ہندو ہیں. اگر دونوں مسلمان لڑتے ہیں اور دونوں طرف مسلمان قتل ہو جاتے ہیں تو اس میں شہید کون ہوگا اور غازی کون ہوگا؟ انڈیا والے بھی اپنی ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان والے بھی اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. تو جو پاکستان کی فلسفی ہے کہ اپنے ملک میں نچھاور ہونے والا شہادت اختیار کرتا ہے، تو دوسرے طرف جو انسان ہے وہ بھی اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے، اپنے ملک کے لیے فائٹ کرتا ہے، اور اس میں وہ مارا جاتا ہے. ہم نے فتویٰ دے دیا وہ جہنم میں گیا. ٹھیک ہے، ہم کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے جب ہم اس بات کو مانتے ہیں، جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے سب کو پیدا کیا ہے، تو یہ بات تسلیم کر لیں، دل کی گہرائیوں میں بٹھا دیں کہ کسی کو یہودی بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، کسی کو کرسچن بھی اللہ نے ہی بنایا ہے،
کسی کو ہندو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے اور کسی کو مسلمان بھی اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ اب اس میں کیا حکمت عملی ہے یہ دیکھنا ہے، اس میں کیا حکمت عملی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو میں ویڈیو لوڈ کروں گا اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔